ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ. اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن کو مالی آسودگیاں نہیں تھی. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا. خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں. بابا بھولے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. یہ فقیروں کا مزاج ہے. تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے. وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے. اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا. اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ. کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی. تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا. اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے. کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا. بچے نے رونا شروع کر دیا. یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے
اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. بعض کا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا سرور باطن حظ نفس میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرور آ رہا ہے، یہ سرور باطن نہیں ہوتا، یہ حظ نفس ہوتا ہے. آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور پھر اس کی نمائش بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے نفس کو ایک سرور ملے گا، نفس خوش ہوگا. وہ ایک پھل جھڑی کی طرح ہوتا ہے. ایسے آپ کو ایک نشہ آیا اور وہ آپ نے سمجھا شاید یہ میرے باطن کا سرور ہے. باطن کا سرور تو ایک بہت بڑی دولت ہے. وہ پھل جھڑی کی طرح نہیں ہوتا. وہ اندر طمانینت کو اتار دیتا ہے اور نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. تو یہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور تھیلا ان کو آٹے کا دے کر کے 10 اخباروں میں تصویریں چھپوا رہے ہیں اور پھر اس کو دوستوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، تو وہ حظ نفس ہے. وہ حظ نفس ہے، وہ حظ روح نہیں ہے، وہ قرار باطن نہیں ہے، وہ تسکین قلب نہیں ہے. تو عبادات کا ایک سرور ہے، ایک لطف ہے، حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے جو اہل ایمان کو حیات طیبہ کی صورت میں نصیب ہوتی ہے. تو جب عبادت کا روحانی لطف آنا شروع ہو جائے، جب ان کا سرور باطن نصیب ہونا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے اور ایک مطمئن اور پاکیزہ زندگی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکلوں سے، مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے نکلنے کے راستے نصیب کر دیتا ہے. زندگی مشکلات کا نام ہے. زندگی کوئی آسان نہیں. وہ کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو زندگی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن جب بھی مشکل آتی ہے اللہ کوئی راستہ عطا کر دیتا ہے اور آپ کو آسانی سے اس مشکل سے نکال دیتا ہے. وہ مشکل آپ کے لیے ذلت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اس مشکل کی کوکھ سے ایک راستہ نکلتا ہے اور جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مخرج. اللہ تمہارے لیے ایک راستہ نکالتا ہے. تو یہ اس کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے غیبی دروازے رزق کے کھول دیتا ہے. اس کی ضروریات اللہ اپنے کرم سے پوری کرتا ہے. اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ، مشکلات آسان ہو جائیں گی، تکلیفیں آسان ہو جائیں گی، مشکلات سے نکلنے کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آلام و مصائب کے پہاڑ راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ایک نظم ہے. وہ 3 اشخاص کی کہانی تو آپ جانتے ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے صالح اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پتھر سے رکھنا شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں راستے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا مقصوم ہے، ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو تلخیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دولت کے باوصف وہ اذیتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میری یاد سے منہ پھیر لے، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی بجائے ان سے روگردانی کرنے کا مزاج پیدا کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. جب آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں، مصائب پیدا ہوں، تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی. جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر آپ پر مشکلات آتی ہیں. آپ کی معیشت تنگ ہوگی، آپ کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملے پیچیدہ ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگوں سے الجھاؤ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مخلوق خدا سے آپ کی دوریاں اور
جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دلیل ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے لیے راہیں کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.